الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. عقل مند انسان وہی ہے جو قرآن کریم میں غور و فکر کرے، قرآن کریم کو سمجھے اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے. کیونکہ سورہ صاد کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے، برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں لوگوں سے کیا مطالبہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا احکامات دیے ہیں اور اس میں کیا نصیحتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو قرآن سے رشتہ نہیں جوڑتے، قرآن سے تعلق نہیں جوڑتے، وہ بے وقوف لوگ ہیں. ایک انسان یا ایک مسلمان جس کو معلوم ہو، جس کو پتہ ہو کہ آخری نبی پر آخری کتاب نازل ہوئی ہے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، اس کے باوجود بھی وہ قرآن کو نہ کھولے نہ پڑھے، قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرے اور قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو وہ بے وقوف انسان ہے، عقل مند انسان نہیں کہا جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ صاد کی اس آیت میں فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ عقل مند لوگ آدمی وہ ہیں جو قرآن کریم میں تدبر کرتے ہیں، قرآن کریم میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے معانی اور اس کے مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد انہیں جو علم حاصل ہوتا ہے، انہیں قرآن کریم سے جو نصیحتیں ملتی ہیں، ان نصیحتوں پر عمل بھی کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کے درس میں قرآن کریم کی جن آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، ان تفسیر کو سننے کے بعد ان سے جو نصیحتیں حاصل ہو یا اللہ رب العالمین کا کوئی حکم ہمیں معلوم ہو تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے. یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. لہٰذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ قرآن کی ان تفسیروں کو، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کو سنیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں، اور گھر میں جانے کے بعد گھر کے افراد کو بھی اس سے آگاہ کریں، گھر کے لوگوں کو بھی بتائیں اور باخبر کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے شروع میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے متقی پرہیزگار لوگوں کی صفات بیان کی. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے کافروں کا ذکر، کافروں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو باتیں بتائی ہیں ان کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا ہے، اور منافقین کے اندر کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں، کون کون سی خرابی پائی جاتی ہیں، اور منافقین کنہیں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا ہے. میں نے اس سے پہلے کے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ منافقین وجود میں کب آئے. مکہ میں منافقین موجود نہیں تھے، مدینہ میں منافقین وجود میں آئے، اور اس کی کیا وجہ تھی میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائے ہیں. وہ صرف اپنی زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور وہ اصل میں مومن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یعنی ایمان والوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے جیسے ہیں،
حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وما يشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹے آ کر دعویٰ کرتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والوں کو دھوکہ کیسے دے سکتے تھے؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں. اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ ہماری صفوں میں کون کون منافقین ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا نہیں دی. اس کی الگ وجوہات ہیں. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہیں یہ لوگ. انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن خود یہ جاہل ہیں. ان کو یہی نہیں معلوم کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس سے بڑے خسارے کا، نقصان کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھلا کر، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو نظر انداز کر کے، نبی پہ تہمتیں لگا کر، قرآن سے دوری اختیار کر کر، اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے. تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس شعور نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض کی بیماری ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے مرض کو، ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا. ان کے دلوں میں کون سی بیماری تھی؟ ان کے دلوں میں بیماری تھی مرض الشک والریب، شک کی بیماری تھی کہ یہ لوگ شک کیا کرتے تھے. شک کی بیماری ان کے دلوں میں موجود تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، بس ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے. لہٰذا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا دل بیمار ہو جائے وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر دل صحیح اور سلیم ہو تو پھر وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو چکھتا ہے، لیکن اگر دل بیمار ہو، سقیم ہو، تو پھر وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے اور حقیقت کو نہیں پہچان پاتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ منافقوں کی صفات سے بچیں اور اس سے دوری اختیار کریں. جس طریقے سے ایک بیمار انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو کھانے کا جو ذائقہ ہوتا ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے. اس کو کھانے کا ذائقہ معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ کھانے میں ذائقہ موجود ہوتا ہے، کھانے کا اپنا ایک مزہ اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن بیمار انسان اس مزے کو یا اس ٹیسٹ کو سمجھ نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ بیمار ہو گیا ہے، اس کی زبان بیماری کا شکار ہے. یہی حال منافقین کا ہے، یہی حال کفار کا ہے، یہی حال ملحدوں کا ہے، یہی حال تمام گمراہ فرقوں کا ہے، تمام نافرمان لوگوں کا ہے کہ وہ لوگ جب گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، برائیوں میں گھستے چلے جاتے ہیں، تو پھر انہیں برائیاں، شیطان برائیوں کو ان کی نگاہ کے سامنے مزین بنا کر اور خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد شیطان مزید گناہ کے دروازے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے. پھر گناہ اس کی نظروں میں آسان ہو جاتا ہے اور وہ مسلسل اور لگاتار گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام راستوں سے اور ان تمام چیزوں سے بچیں جس سے دل میں مرض اور بیماری پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ منافق جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سب سے خطرناک یہی منافق ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک تو کافر ہوتا ہے جو کھلم کھلا کفر کا اظہار کرتا ہے اور پتہ ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اور مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے بچ کر رہنا ہے. لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں گھسا ہوا ہے. تو جتنا نقصان مسلمانوں کو منافق سے ہوتا ہے اتنا کافر سے نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم ولہم عذاب علیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب انسان اپنے دلوں پر مہر لگوا دیتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے،
تو پھر اس کا مرض اور زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کا جو دل ہوتا ہے جو زنگالود ہو جاتا ہے اس کا دل اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے لیے ایک بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، لہٰذا قرآن کی کوئی بھی آیت ہو یا احادیث ہو، نبی کا کوئی بھی حکم ہو، اللہ رب العالمین کا کوئی حکم ہو، ہمیں اسے جھٹلانا نہیں چاہیے۔ حدیث ہمارے سامنے پیش کر دی جائے اور بتا دیا جائے کہ نبی کا یہ فرمان ہے تو ہمیں فوراً نبی کے فرمان کو لینا چاہیے اور دوسروں کی اقوال کو یا دوسروں کے ارشادات کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اہل ایمان ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو زمین میں فساد برپا مت کرو، تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے، تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ فسادیوں کا طریقہ ہے، تم اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہو، اپنی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہو، اور مسلمانوں کے معاشرے میں رہ کر، مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہ کر مسلمانوں کو بھی ورغلاتے ہو، ان کو بھی بے دین کرنا چاہتے ہو، ان کے اندر بھی خرابیاں اور برائیاں پیدا کرنا چاہتے ہو۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ دیکھو زمین میں فساد مت برپا کرو۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تو کہتے قالوا انما نحن مصلحون، کہ ایسا نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے گروہ ہیں، بہت ساری ایسی جماعتیں اور ایسی پارٹیاں موجود ہیں جو اصلاح کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے فسادی اور زمین میں خرابی پیدا کرنے والے، زمین میں فساد برپا کرنے والے سب سے بڑے وہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کھوکھلے نعروں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بہت ساری پارٹی اسلام کا لیبل لگا کر، قرآن اور حدیث کا لیبل لگا کر لوگوں کے سامنے آتی ہیں، پارٹیاں، جماعتیں اور فرقے آتے ہیں اور آپ کو اپنے فرقوں میں، اپنی جماعتوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ تحقیق کریں، آپ علم حاصل کریں اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ صرف قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں ان سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ جوڑ کر رکھیں، باقی دوسرے لوگوں سے دوری اختیار کریں۔ تو یہ لوگ منافقوں کی طرح ہیں، جس طرح سے منافقین سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد برپا مت کرو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اپنے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو، برائیوں کو اور اپنے کالے کرتوتوں کو وہ اصلاح کا کام سمجھتے تھے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ان کو اس بات کا علم تھا، لیکن ان کی سرکشی تھی، ان کا تکبر تھا اور ان کا حسد اور جلن تھا اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ سنو کہ یہی لوگ فسادی ہیں لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ سب سے بڑے فسادی یہ ہیں، ان کے جتنے بھی کام ہیں سب بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی لا علمی کی بات کیا ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہو، انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہو اور اسے احساس نہ ہو۔ لہٰذا اپنے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان حقیقت سے دوری اختیار کر کر صرف گمراہی کی طرف جانے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، کتاب اللہ وسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا گمراہی سے بچنے کے لیے اور فساد کے راستے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا، کون کہتا؟ اہل ایمان کہتے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، یعنی جیسے صحابہ کرام ایمان لے آئے سچے دل کے ساتھ، انہوں نے پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ ایمان کو قبول کیا ہے، اسی طریقے سے ایمان لے آؤ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے اور کہتے کہ کیا ہم اسی طرح سے ایمان لے آئے جس طرح سے یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ ان کی نظروں میں صحابہ کرام بے وقوف تھے، وہ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنا جائیداد چھوڑ کر، اپنا مال و متاع چھوڑ کر یہ لوگ مدینہ میں چلے آئے اور غریبوں کی زندگی گزار رہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہتا ہے۔ تو
ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ لوگ صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے تھے، حالانکہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے کتنے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ جان لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے ہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں ہجرت کر کے وہ یہاں پر مدینہ میں آ کے انہوں نے زندگی بسر کی ہے، اور یہ جو کم میں قناعت کر جاتے ہیں، فقیری کی زندگی گزارتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کتنا بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی میں ہی صحابہ کرام کو بہت کچھ عطا کیا، صحابہ کرام کو حکومت، قیادت اور سیادت سب کچھ عطا کیا، کیونکہ وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ یہ ساری باتیں منافقوں کو نہیں پتہ تھی، وہ بیوقوف تھے، کم علم تھے۔ انشاءاللہ منافقین کی اور بھی صفات بیان کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ان صفات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور انہوں نے جو گھاٹے کا سودا کیا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں کو اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نفع بخش سودا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔